बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारे दुआ आपके और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूं रियान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने लगी हूं और इस वीडियो को अपने गौर से देखना है। ये हैं जी राबिया दाऊद की मदर, जिनकी बेटी सेम इसी तरह जैसे दुआ ज़हरा जो है वो घर से लापता हुई, तो इनकी बेटी भी इसी तरह से लापता हुई थी और इन्होंने भी इसी तरह कानून का रास्ता अपनाया था। इनकी बेटी को भी इसी तरह कोर्ट मैरिज करके जो है वो सामने ले आए गए थे। आप इनकी पूरी गुफ्तगू सुने और उसके बाद मैं आपको पूरा के पूरे माजरे का खुलासा करती हूँ। इस बंदे ने उस डिप्रेशन में वो अपने साथ लेकर गया है। फिर उसके साथ क्या क्या माजरा हुआ है ये मुझे पता नहीं है। और इसी तरह से हाई कोर्ट एक एक महीने की डेट देती रही। 6 महीने में ये केस जो है ना यहाँ तक पहुँचा कि वकील साहब ने, जो वकील साहब हैं हमारे, उसने कहा कि इसको माँ के हवाले किया जाए, उसको दारुल अमान नहीं भेजा जाए, दारुल अमान का माहौल सही नहीं है। मुझे ये पता कर लड़की को मेरे घर भिजवा दिया। दूसरे दिन ये घर से फिर लेकर गए। मैंने वकील से रब्ता किया तो वकील ने कहा कि ठीक है, बच्ची जाना चाहती है तो उसका वीडियो निकाल लो। और फिर आयु, जो कि खाने वाला बंदा था, जिसने मुझसे भी खाया, उन लोगों से भी खाया, वो वीडियो बनाकर बच्ची को उनके हवाले करके चला गया। न कंटेंट का केस हुआ, नहीं कुछ भी हुआ। ये हमारे वकील हैं, ये जो वकालत कर रहे हैं हाई कोर्ट में, और ये वकील हैं। अब आप बताइए, उसके बाद ये अरसा गुजर गया और मैं बीमार हो गई, फिर भी 4 साल पे चली गई, क्योंकि मैं कैंसर की मरीज़ा हूँ और कैंसर का इलाज चल रहा है मेरा। और अब मैं उस असना में फिर बच्ची ने फिर फ़ोनें की हैं और उसी दौरान भी वो फ़ोन करती रही है, मुझे बताती रही है कि मुझे मारते हैं, पीटते हैं। और मैंने यही कहा कि मैंने इस लड़के को अंदर घर में नहीं घुसाना है, इनको अंदर नहीं घुसाना है। जिसने मेरी इज़्ज़त पे वार किया हो वो मेरी मिल्कियत पे भी वार कर सकता है। क्या हम ऐसी इस्लामी इस दुनिया में जो है ना, सोशल मीडिया में ये इसी तरह से जो है ना वो बेवकूफ़ होते रहेंगे, मार खाते रहेंगे लोगों की? तो अब ये है कि अब मसला ये है कि बच्ची को, जब मैं उसके गांव गई हूँ बच्ची को देखने, तो मैं हैरान और परेशान रह गई कि बच्ची की शक्ल तो वो है ही नहीं। बच्ची को मार मार के पीट पीट के पता नहीं क्या नशे दशे देकर जो है ना उसको कब्र की हद तक पहुँचा दिया है। अब फिर उसको मैं साथ लेकर आई हूँ, किसी बहाने से साथ लेकर आके मैंने यहाँ डॉक्टर को दिखाया है। वो पर्चियाँ भी मेरे पास मौजूद हैं, वो टेस्टें भी मेरे पास मौजूद हैं, जो कि आजकल बच्ची का ब्लड जो है, हेमोग्लोबिन जो है ना वो 8 तक रह गया है। अब आप बताइए कि उसको सांस की तकलीफ भी हो रही है, उसको दूसरी तकलीफ भी शुरू हो गई है। और ये बंदा जो है ना एक जानी बंदा है, एक गंदा बंदा है, गंदगी के साथ चल रहा है। सिर्फ इसको जना के हिसाब से बिठाया हुआ है और कुछ भी नहीं है। अब मैं ये केस करना चाहती हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे बुलाया है, ये किया है कि आपको मिल नहीं देते हैं बच्ची के साथ, डायरेक्ट कंप्लेन करते हैं। डायरेक्ट कंप्लेन किए तो मुझे ये नहीं बताया कि उसकी वो जो है वो हियरिंग हो। जी, तो आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। ये गुफ्तगू वो है कि पहले मैं आपको पूरा सुना देती हूँ कि इनकी कहानी क्या है। ये भी इसी तरह से ही हुई जिस तरह दुआ ज़हरा केस था, इनका भी केस चला। इन्होंने अपने वकील को कुछ सलवार सहराए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अदालत के अंदर कहा कि शेल्टर होम में बच्ची को मत भेजें, क्योंकि शेल्टर होम में जो है वो बच्ची अच्छा नहीं होता, बच्ची के लिए अच्छा नहीं है, तो इसको घर पर रहने दें। इस बच्ची को इसकी माँ के साथ रखा गया, केस चलता रहा और उसके बाद फिर आईओ एक दिन इनके घर पर आता है और वो इस बच्ची को किसी बहाने से ले जाता है और उसके बाद वो माँ से भी पैसे लेता रहा और वहाँ पर उन लोगों से, लड़के वालों से भी पैसे लेता रहा। फिर उसने इस बच्ची को लड़के वालों के हवाले कर दिया और इसी तरह जैसे अभी मेहदी काज़मी साहब का केस हुआ, केस ख़त्म कर दिया गया। ये बच्ची उनको दे दी गई, मुल्ज़मान के हवाले कर दी गई और बच्ची वहाँ चले गई। ये खातून जो हैं ये भी कैंसर की पेशेंट हैं। ये कहती हैं कि मैं ज़ाहिर बड़ी गमज़दा हुई, यहाँ का इंसाफ कैसा था, ना वकील साहब ठीक तरीके से काम सके, ना हाई कोर्ट ने कोई काम किया। फिर कह रही एक दिन मैं बच्ची से मिलने के लिए उसके गांव गई। तो मैं अपनी बच्ची को देख के हैरान रह गई, क्योंकि इनकी बेटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। उसको इंजेक्शन दिए जाते थे, उसको मारा पीटा जाता था, क्योंकि ज़ाहिर है वो बच्ची जब वहाँ परेशान हुई होगी, जिस गाँव में ले गए, तो वहाँ से उसने अपने घर जाने की ज़िद की है, तो वहाँ उसकी मार कुटाई शुरू हुई। तो ये सारे वाक़े के बाद मैं पूछना चाहती हूँ अपने उन जजेस से, उन हाई कोर्ट में बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ लोगों से, उन वकला से, उन एडवोकेट से। हम बहुत छोटे लोग हैं, हमें शायद बात करनी भी नहीं आती, हम जाहिल लोग हैं।
آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کو قانون پتہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا سب کچھ ہے؟ یہ کس طرح کا ظلم و بربریت ہے؟ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیں تو جن بچیوں کو آپ جن درندوں کے حوالے کر دیتے ہیں وہ آگے جا کے ان لڑکیوں کے ساتھ کرتے کیا ہے؟ وہ ماں باپ رو رہے ہوتے ہیں احاطے میں, وہ سسک رہے ہوتے ہیں, وہ بلک رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے جگر کا گوشہ آپ کس کو دے رہے ہیں اٹھا کر. اگر کوئی نادانی, کوئی غلطی, کوئی کمسن بچی سے, کہ عقل بالغ والی لڑکی سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ماں باپ سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا کہ ان کی بچی کا بھلا کیا ہے, برا کیا ہے. عدالتیں کیوں نہیں یہ سوچتی ہیں؟ یہاں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر ساسیں اپنی پسند سے دیکھ بھال کے چاند سے بہو گھر لے جاتی ہیں اور اس کے بعد اگلے دن سے وہی منحوس اور زہر لگنے لگتی ہے, اور اس کے ساتھ جو بہیمانہ سلوک کیا جاتا ہے, کبھی بیٹیوں کی پیدائش پر ان کو ذلیل کیا جاتا ہے, کبھی جہیز کم لانے پہ, کبھی سسرال میکے سے چیزیں اچھی نہ آنے پر, ہر طرح کے تانے دیے جاتے ہیں. تو یہ والی بچیاں جو اس طرح گھروں سے قدم اٹھاتی ہیں یا اس طرح ان کو اٹھایا جاتا ہے, تو کیا یہ بچیاں عزت پا سکتی ہیں؟ ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہوگا آپ کو پتہ نہیں ہے, وہ ماں باپ کیا حال ہوتا ہوگا ان کا جن کی بچیاں اس طرح سے جاتی ہیں. اگر اب بھی ہم لوگ قانون کے اور قانون کی شکوں کو نہ بنا سکے, اور آج بھی اگر ہم نے کوئی صحیح لائحہ عمل تیار نہیں کیا اور اسی طرح بچوں کو اٹھا کے ان کی ماؤں سے چھین کے جو ہے وہ اس طرح ظالموں کے حوالے کرتے رہے, تو آگے کیا ہونے لگا ہے یہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. یہ موقع ہے اس وقت ہماری قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے, بہترین موقع ہے. میں اسی لیے مہدی کاظمی صاحب کو سلام کرتی ہوں, کیونکہ انہوں نے اس ظالم سماج, اس معاشرے, اس گندے نظام کے آگے جو ہے نا وہ اپنا سر نہیں جھکایا. انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اور ہم جیسے ماں باپ اور ہم جیسے نہ جانے کتنے ماں باپ جن کو نہیں پتہ تھا کہ پاکستان میں کتنی گندگی ہے, کس طرح کا قانون ہے, کس طرح کی چیزیں, کس طرح ظالموں کو سپورٹ کیا جاتا ہے, کس طرح پیسہ پھینکنے پہ جو ہے لوگوں کے بچوں کو یہی عدالتیں اٹھا کے کسی کو بھی دے دیتی ہیں. یہ مہدی صاحب کا کام ہے کہ انہوں نے ہمیں جھنجھوڑ دیا, ہماری آنکھیں کھول دی. شاید ہم یہ گندہ رخ نہیں دیکھ سکتے تھے, شاید ہم یہ بھیانک رخ نہیں دیکھ سکتے تھے. آج ہم اتنے کروڑوں لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں, کتنے ویڈیو بنتی, کتنا شور واویلا ہے, مگر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں. آج بھی ملزمان جو ہیں وہ درندے کی بن کے گھوم رہے ہیں. آج بھی جو ہے وہ کشمالہ جیسی بچی کو بھی اٹھا کر جو ہے وہ 12-13 سالہ بچی تھی جس کو اٹھا کر جو ہے وہ 30 سالہ شادی شدہ آدمی کے حوالے کر دیا کہ بھائی اس کا نکاح ہو گیا. مطلب کوئی بھی آپ کی بچی کو دروازے سے اٹھا کے لے جائے اور نکاح کرا کے کسی 40 سال, کسی 60 سال, کسی 70 سالہ بڈھے کے ساتھ جو ہے, کسی گندے انسان کے ساتھ جو ہے عدالت میں پیش کر دے, تو عدالت کی آنکھیں نہیں ہیں, اس جج صاحب کی آنکھیں نہیں ہیں, کیا وہ دیکھ نہیں سکتے کہ یہ بچی جو اتنی چھوٹی سی نظر آ رہی ہے اس کا یہ بڈھا شوہر ہے, اس کی آگے زندگی کیا ہوگی؟ یہ عدالتیں کب سوچیں گی؟ یہ کب فیصلہ ہوگا؟ کب تک ہمارے ساتھ اسی طرح ڈرامے ہوتے رہیں گے؟ کب تک ہم اسی طرح سے سکتے رہیں گے؟ کب تک ہم فریاد کریں گے؟ کب تک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے باہر روتے رہیں گے؟ اگر آج ہم لوگوں نے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی نا, تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی بھی اٹھا سکتا ہے. آج یہ خاتون اس طرح کے پتہ نہیں کتنے ماں باپ ہیں, کتنے بچے, یعنی کہ 154 کیسز کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر, جون کے مہینے میں ہوئے تھے. تو سوچیں کتنے واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں, کتنی بچیاں ارد گرد سے اغوا ہوتی ہیں, لاپتہ ہو جاتی ہیں, اور سب کو یہی کہہ کے کہ پسند کی شادی ہے, کہہ کے 12 سال 10 سال. ہانی بچی ابھی تک اس کا پتہ نہیں ہے. آفتاب وہ قتل کی دھمکی دیتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے. کب پھر ہم کس کے پاس جائیں؟ اگر ہماری عدالتیں ہمیں سپورٹ نہیں کریں گی تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ کیا اسی طرح ہم بکتے رہیں گے؟ ہم اپنی چیزیں بیچ کے, جولری بیچ کے, اپنا بزنس بیچ کے, اپنے گھر, اپنے زمین بیچ کے ان وکیلوں کے فیسز جمع کراتے رہیں گے, اور آگے سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں اپنی اولادوں کے لیے تحفظ بھی نہیں ملے گا. کیا اس پاکستان کو بنانے والوں نے کبھی سوچا تھا کہ اس پاکستان میں رہنے والی خواتین کے پردوں کی بھی حفاظت نہیں ہوگی, وہ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں رہیں گی, کوئی بھی ان کو اٹھا کر لے جائے گا, اور اس کے بعد ہماری عدالتیں آرام سے انہیں ملزمان کو سپورٹ کریں گی, جب دل چاہے گا ان کو بری کریں گی. 1-1 لاکھ روپے کے مچلکوں پہ جو ہے ان کو چھوڑ دیا جائے گا, اور 6 مہینے کی صرف سزا رکھی ہوئی ہے. آپ نے اگر کسی کا غلط نکاح پڑھائے, کسی کی پوری زندگی برباد کر دی, تو صرف 6 مہینے جیل میں بیٹھے, اس کے بعد آرام سے مزے کریں. کیسا قانون ہے؟ میں ریکویسٹ کروں گی آرمی چیف آفیسر سے, میں ریکویسٹ کروں گی صدر پاکستان سے کہ اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیں, اس کے اوپر کوئی کارروائی کریں. یہ کیس بہت بڑا کیس ہے, نہیں تو اسے جو ہے وہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر اٹھانا پڑے گا, کیونکہ اب جو ہے نا وہ پانی سر پر سے گزر گیا. کیونکہ اگر اسی طرح سے دن رات بچیوں کے ساتھ یہی ظلم و ستم ہوتا رہا, اور اسی طرح اٹھا کے کسی بھی اٹھائی گیرے کے حوالے بچیاں کرتے رہ گئے, تو اس کے بعد پاکستان کی مائیں بہنیں, پاکستان میں رہنے والے لوگ خاموش نہیں رہیں گے. اس کے بعد احتجاج ہوگا اور روڈوں پر لوگ نکلیں گے, اور احتجاج کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی قانون بنانا پڑے گا. بس یہ میری ویڈیو تھی.
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ساتھ دینا چاہتے ہو مہدی کاظمی صاحب کا، یہ مت دیکھیں کہ عدالت تو شروع سے کر رہی ہیں. یہ کوئی واقعی رابعہ داؤد کا واقعہ کیا پہلا ہے؟ اس سے نہ جانے پہلے کتنے لوگ ہیں جو اس آس پہ روڈوں پہ بیٹھے رہتے کہ شاید ہماری بچیاں آ جائیں. ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا. جب ایک دن عدالت سے وہ بچیاں حوالے کی جاتی ہیں تو پھر وہ زندگی بھر اپنی بچیوں کی شکلیں نہیں دیکھتے. انہیں نہیں پتہ چلتا وہ کون سے ملک چلے گئیں، وہ کدھر جا کے اسمگل ہو گئیں، وہ کدھر گئیں. زندگی کس کی برباد ہوئی؟ اس بچی کی اور ان ماں باپ کی. عدالت میں بیٹھنے والے ججوں کو تو تنخواہ ملتا رہتا ہے، وکیل اپنے پیسے لیتے رہتے ہیں. آج ایک کیس انہوں نے تو کہا نا، یہ تو ہمارے روز کا کام ہے. ایسا تو روز ہی ہوتا ہے، ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس اس طرح کے لوگ آتے ہیں. ہم کس کس کو سنیں؟ تو ہم اٹھا کر بچیوں کو دے دیں گے. اگر قانون بنانے والے کو اگر ہماری بچیاں نظر نہیں آتی، کبھی کبھی سوچئے کہ خدا نہ کرے یہ جو بچیاں آج آپ کو عدالتوں کے کمروں میں نظر آتی ہیں، اس کی جگہ اگر آپ کی اپنی مائیں بہنیں ہوں تو آپ لوگوں کے لیے شاید فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو جائے. کسی جج صاحب کی بیٹی چلی جائے، کسی وکیل، کسی ایڈوکیٹ کی بچی چلی جائے، کسی کی بہن بھاگ جائے، کسی کو اٹھا کر لے جائے، پھر میں پوچھوں گی ان سے کیسے قانون بنتا ہے. راتوں رات قانون بن جائے گا، راتوں رات. مگر غریب کی بچیاں جا رہی ہیں نا. غریب تو اس ملک میں پیدا ہی کیوں ہوا ہے؟ غریب کو تو اس ملک میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے. یہ وہ کڑوی کسیلی باتیں جو شاید آپ لوگوں کو بری ضرور لگ رہی ہوں گی، مگر یہ تلخ حقیقت ہے ہمارے پاکستان کے قانون کی. یہ انتہائی بھیانک چہرہ ہے اس پاکستانی قانون کا. اس ماں کی آپ درد دیکھیں جو کینسر پیشنٹ ہے، جو کہہ رہی آج میری بیٹی جس حال میں میرے پاس آئی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے میں روتی ہوں. اس کو قبر تک پہنچا دیا ان لوگوں نے مار مار کے. آپ سوچ سکتے ہیں اس طرح کے بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ زہرا کاظمی کو جس طرح سے نکالا گیا وہاں سے، جس حال میں اسٹرانگ عظمیٰ نے دکھایا تھا، وہ ہم سب بھولے نہیں ہیں. جس حال میں اس کو نشہ دے کے، جس مار پیٹ کے ساتھ اس کو کیمرے کے آگے بٹھایا جاتا، وہ ہم نے دیکھا ہوا ہے اور یہ ہم بہترین طور پہ جانتے ہیں. ابھی اس کیس کے اوپر اگر آپ کوئی فیصلہ کرنے لگے ہو تو ضرور نظر ثانی کرنا، ضرور سوچنا کہ پاکستان کے بہت سارے ماں باپ شاید روڈوں پر آ جائیں گے اگر آپ نے فیصلے ٹھیک طریقے سے نہیں کیے. اگر اسی طرح بچیوں کو اٹھا کے لوگوں کے حوالے کرتے رہے تو یہ ماں باپ ضرور سراپا احتجاج بنیں گے، اور اس احتجاج کا حصہ بنیے. ان کے سوال کیجئے، ان ویڈیوز کو شیئر کیجئے، منع کیجئے، نہ کرنے دیں اس طرح. یہ ظلم و بربریت ختم کیجئے. یہ جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، جب تک ہم شور نہیں کریں گے، یہ اس طرح چلتا رہے گا. یہ معاملات ختم نہیں ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ